بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین درس نمبر 267 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 85 سے لے کر 87 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کرنے کی کوشش کریں گے اور کلام مفسر کے فوائد و اغراض کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ حضرت ابراہیم ان آیات مقدسہ میں اپنے لیے اپنے رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اگلی دعا ذکر کی، اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، یعنی ان لوگوں میں جن کو جنت عطا کی جائے گی۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے والد کو معاف فرما، بلا شبہ وہ راستہ سے بٹکے ہوئے ہیں، اس طریقہ سے کہ تو ان کی توبہ قبول فرما کے ان کی مغفرت فرما دی جائے۔ اور یہ دعا اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اس کے دشمن خدا ہونے کی حقیقت واضح ہوئی، جیسا کہ سورہ براءہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن مجھے رسوا نہ کر۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت ابراہیم اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، گویا دعا کی حضرت ابراہیم نے وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا مطلوب ہے۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم نے دنیا کی سعادت کے حصول کی دعا کی تھی، اور اس آیت میں آخرت کی سعادت کے حصول کی دعا ہے۔ جس شخص کو اپنے کسی مورث رشتہ دار کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ مل جائے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اس آیت میں جنتیوں کو جنت کا وارث فرمایا گیا، کیونکہ جو مومن نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کے کسی استحقاق کے بغیر محض اللہ کے فضل سے جنت مل جاتی ہے، جس طرح کسی وارث کو بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے رشتہ دار کی موت سے اس کا ترکہ مل جاتا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کے حصول کی دعا کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اس دعا کو ترک کرنا تکبر ہے۔ بعض غالی اور ان پڑھ صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو مولا کی رضا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں مدینہ چاہیے۔ یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ قرآن مجید کی بکثرت آیات میں اللہ نے جنت کی طرف رغبت دلائی ہے، اور رسول اللہ نے جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنت کے حصول کی دعا کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے، اور اس کا سوال نہ کرنے سے یا جنت کی تنقیص کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے۔
سو اللہ کی رضا جنت کی دعا کرنے میں ہے، نہ کہ جنت کی دعا کو ترک کرنے میں۔ اور باقی رہا مدینہ کا مطلوب ہونا، تو اس کی طلب برحق ہے اور اللہ کی رضا کا مطلوب ہونا بھی برحق ہے، لیکن یہ اس کو کب مستلزم ہے کہ پھر جنت کو طلب نہ کیا جائے اور اس کے حصول کی دعا نہ کی جائے۔ نیز جس جگہ نبی کریم مدفون ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور رسول اللہ اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے، اور مدینہ صرف اس لیے محبوب ہے کہ وہ رسول اللہ کا شہر ہے، اور آپ کا اصل مسکن تو دنیا اور آخرت میں جنت ہی ہے۔ سو شہر مدینہ کی نسبت وہ جگہ زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو آپ کا اصل مسکن ہے اور وہ جنت ہے، لہٰذا شہر مدینہ کی بنسبت جنت زیادہ محبوب ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے، اور یہ واضح ہے کہ پورا شہر مدینہ جنت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی دعا ہے، اور میرے عرفی باپ یعنی عازر کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اس دعا پر اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا عرفی باپ عازر کافر تھا، اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز نہیں۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مغفرت ایمان لانے پر موقوف ہے، اس لیے زندہ کافروں اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا دراصل ان کے ایمان لانے کی دعا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ عازر کے لیے مغفرت کی دعا کر کے حقیقت میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس تعویل سے تو ہر زندہ مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ عازر نے حضرت ابراہیم سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کے وعدہ پر اعتماد کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور جب وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا تو حضرت ابراہیم اس سے بیزار ہو گئے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ امام رازی نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ عازر باطنی طور پر حضرت ابراہیم کے دین پر تھا اور ظاہراً نمرود کے دین پر تھا، کیونکہ وہ اس سے ڈرتا تھا، تو حضرت ابراہیم نے اس اعتبار سے اس کے لیے دعا کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم پہ یہ ظاہر ہوا کہ واقعہ اس کے خلاف ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ حقیقتاً صرف ابراہیم پر ایمان لا چکا تھا اور نمرود کے ڈر اور خوف سے اس پر ایمان کا اظہار کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم پر اس کا خلاف کیسے ظاہر ہوا؟ اس مفروضہ پر کوئی دلیل نہیں، اس لیے صحیح جواب وہی ہے جو التوبہ سے ظاہر ہوتا ہے، جسے مفسر کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو معلوم ہوا اس کی حقیقت کے بارے میں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ دعا حضرت ابراہیم نے ان معلومات سے پہلے کی تھی۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم کی عازر سے ملاقات کے متعلق کچھ احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم اپنے عرفی باپ کو قیامت کے دن اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کا چہرہ غبار آلود ہوگا اور اس پر سیاہی چھائی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک اور حدیث مقدسہ میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی اپنے عرفی باپ سے ملاقات ہوگی تو حضرت ابراہیم کہیں گے اے میرے رب، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ قیامت کے دن عازر کی شفاعت کرنے پر اشکال اور اس کے جوابات ذکر کر رہے ہیں۔
حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی آپ لکھتے ہیں اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو بجو کی شکل میں مسخ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس سے متنفر ہوں، اور چونکہ اس کی صورت حضرت ابراہیم کے مشابہ تھی اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ اس صورت کے حامل کو دوزخ میں ڈالا جائے، اس لیے اس کی صورت کو مسخ کر کے زیادہ بالوں والے نر بجو کی شکل بنا دی، اور اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے نہایت نرمی اور عاجزی سے اس کو ایمان لانے کی طرف ترغیب دی، مگر اس نے تکبر کیا اور کفر پر اصرار کیا، اس لیے قیامت کے دن اس کو ذلت میں مبتلا کیا گیا اور اس کو مسخ کر کے بجو بنا دیا گیا۔ پانچویں دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی، اور جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مولا مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی مجھ سے جو ایسے کام سرزد ہو گئے جو خلاف اولا تھے ان پر مجھے عتاب نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ ان پر عتاب نہیں فرمائے گا اور ان کو شرمندہ نہیں کرے گا، اس کے باوجود انہوں نے اظہار عبودیت کے لیے یہ دعا کی تھی اور دوسروں کو اس دعا کی ترغیب دینے کے لیے یہ دعا فرمائی تھی۔ قیامت کے دن جب رب تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، اس دن کافر مومن سے، گناہگار اطاعت گزار سے الگ الگ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے، اس دن بدکاروں کو نیکوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس دنیا میں تو سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پیر بدکاروں کی صف میں ہو اور مرید نیکوکاروں کی صف میں ہو، استاذ بدکاروں کی صف میں ہو، شاگرد نیکوکاروں کی صف میں کھڑا ہو۔ جن لوگوں کو دنیا میں عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، جب قیامت کے دن وہ بدکاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو ان کی شرمندگی کا کیا عالم ہوگا، اور ان سے آنکھ نہیں ملا پائیں گے۔ الہ العالمین ہمیں اس دن کی شرمندگی اور رسوائی سے بچانا۔ جس طرح دنیا میں ہم پر پردہ رکھا ہے، آخرت میں بھی پردہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم نے ہمیں اسی دعا کی تلقین کی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے دوسروں کو تلقین کرنے کے لیے یہ دعا کی کہ جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مولا مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی میرا پردہ رکھنا اور میرے عیوب اور خطائیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اسی طرح ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا کی تھی، میرے عیوب اور خطاؤں پر پردہ رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح و شام ان دعاؤں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اپنے اہل اور مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے عیوب پر پردہ رکھ اور جن چیزوں سے مجھے خوف ہے ان سے مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ میرے آگے اور میرے پیچھے، میرے دائیں اور میرے بائیں، میرے اوپر سے مجھ کو شر سے محفوظ رکھ، اور اس سے میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے نیچے سے کسی شر میں مبتلا کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا آپ کی مراد تھی زمین میں دھنسنے سے۔ نبی کریم نے صراحتاً بھی مسلمانوں کو پردہ رکھنے کی دعا تلقین فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جب خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگیں تو کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم پڑھ لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ رکھ اور جن چیزوں کا ہمیں خوف ہے ان سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے منہوں پر سخت آندھی بھیجی، پھر اللہ عز و جل نے اس آندھی کے ذریعے ان دشمنوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش دے دی۔